قرآن کے لفظ ذرا غور سے سماعت کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں ذرا حرج بھی محسوس نہ کرے۔ حضور کے فیصلے کے بعد آنکھ بھی تسلیم کرے کہ حق ہے، سر بھی جھکے کہ نبی کا حکم حق ہے، دل بھی جھک جائے، دل بھی نیاز کے ساتھ ادب کے ساتھ جھک جائے تسلیم میں، سر تسلیم بھی خم ہو، دل بنیاد خم ہو، اور پورے کا پورا بدن ظاہر باطن حضور کے آگے جھک جائے، اور میں والا قصہ مک جائے، تب تو مومن ہے۔ اگر سر جھکائے دل کے اندر انکار آئے پھر بھی مومن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میرا بیان آپ کی عدالت میں یہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ یہ مرے دل سے کہتے ہیں ہم بھی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں، حضور یہ بھی والی بات نہ رہے، بلکہ تن پہ بھی آپ کا حکم نافذ ہو، من پہ بھی آپ کا حکم نافذ ہو، پھر مومن ہے۔ اگر ایک بھی چیز یا سر یا دل یا تن یا من اگر کسی میں بھی تیوری آئے گی، کسی میں انکار آئے گا، عمر کا فیصلہ یہی ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، دل دماغ سب سے مانے۔ آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کے آگے انگلی بھی نہ اٹھے، آپ کے فیصلے کے آگے پلک بھی نہ جھپکے تو مومن ہے، ورنہ غدار ہے، ورنہ اس زمین کے سینے پہ بھار ہے، اس لیے اس کے لیے تو میرے آقا پھر تلوار ہی تلوار ہے۔ سبحان۔ ابھی حضرت عمر فاروق کا بیان ختم ہوا تھا، ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم حرکت میں نہیں آیا کہ اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا، اور جبریل فیصلہ حق کا، فیصلہ رب کا، فیصلہ مالک و مولا کا لے کے میرے نبی کی خدمت میں آیا۔ محفل جمی تھی، جبریل آئے، محفل نور علی نور ہوئی، ساری غلط فہمی دور ہوئی، سرکار کی خدمت میں جبریل نے آ کے ایک لفظ بھی نہ بدلا۔ اب ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر کے لب ہونٹ و زبان پر رب کو کتنا اعتبار ہے۔ بندہ زمین پہ بول رہا ہے، بندے کی زبان پہ لفظ زمین پہ آ رہے ہیں، وہی لفظ لوح محفوظ کی زینت تھے جو حضرت عمر کی زبان پہ آئے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے، حق عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جو لفظ کہے تھے، رب نے لفظ سیم وہی رکھے، ہو بہو منو ان، رب تعالیٰ نے کہا جبریل بول میرے نبی کو کہ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے رب اس کی تصدیق فرماتا ہے، توثیق فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ یہی فیصلہ کرتا ہے کیا؟ فرمایا، رب فرماتا ہے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک ایک لفظ کی رب نے تصدیق تائید فرمائی۔ تائید کیا فرمائی؟ قرآن مجید کا پوری کی پوری آیت وہی ایک ایک لفظ حضرت عمر کے لفظ کے ساتھ بالکل موافق ہو کے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا فلا وربک، یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم، اور رب نے بھی حضور کو یہی لفظ کہا، اے میرے پیارے نبی مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا لفظوں پہ غور کریں، لطف اٹھائیں، کیا مزہ ہے ان لفظوں میں کہ رب رسول اللہ سے فرما رہا ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم۔
تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب یہاں اللہ کا کوئی رب اور ہے؟ اللہ کا کوئی رب اور ہے؟ نہیں، رب تو آپ ہے۔ تو پھر سیدھا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ مجھے میری قسم؟ فرمایا نہیں، ہم رب ہیں پر تیرا کہلائیں تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ واہ، ہم رب ہیں لیکن رب ہیں تیرے، ویسے ہیں سارے بتھیرے لیکن ہم تو رب ہیں تیرے۔ واہ، تیری خاطر سب کے رب ہیں لیکن ہم اصل میں رب ہیں تیرے، تو میرا میں تیرا۔ اسی لیے ایک منزل پہ معراج کی رات رب نے بولا تھا محبوب انا و انتا وما سوا ذالک خلقت لاجلک۔ محبوب مقصود ایک میری ذات ہے، مطلوب ایک تیری ذات ہے، باقی جو کل کائنات ہے تیرے حسن کی خیرات ہے۔ سبحان اللہ، یعنی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس محبوب کا یہ مقام ہے، جس کو 1000 بار آتا عرش سے سلام ہے، ٹیری جونز جیسا امریکن ہمار گدھا پوری کی پوری قوم کو لائے گا، میرے نبی کا مقام اور بلند ہوتا جائے گا۔ اسی لیے پنجابی میں کسی نے ٹھیک کہا، او دے رتبے نہ کوئی تولے، واہ، او دے رتبے نہ کوئی تولے، اوے کیڑا او دی ریس کرے جے دے منہ وچوں رب بولے، اوے کیڑا او دی ریس کرے جے دے منہ وچوں رب بولے۔ یہ امریکن کتے جاگتے یا ستے، ان کتوں کی یہ جتنا بھی ٹائیں ٹائیں اور ٹونکیں گے، جتنی بھی یہ بھونکیں گے، میرے حضور کا مقام اور بلند رہے گا، میرے نبی کا مقام اور ارجمند رہے گا۔ سبحان، اس لیے حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ اپنی جگہ پر، اللہ کا پاک قرآن آ کر یہی لفظ فرماتا ہے، فلا و ربک، میرا نبی مجھے تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے تیرا ہونے کی قسم ہے کہ میں تیرا تو میرا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حکمران حاکم نہ مانے۔ سبحان، اس لیے اس سے دوہری بات کا پتہ چلا کہ ادھر رب کا انداز کیا ہے، ادھر حضرت عمر کے دل میں نبی کے لیے نیاز کیا ہے۔ سبحان، حضور کے اگر زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بھی کوئی انکار کرتا ہے تو حضرت عمر فاروق کا انداز یہ ہے، انداز فاروقی، کہ وہ زمین کے سینے پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بے شک، اور پھر یہ صرف زبانی جمع خرچی نہیں ہے، حضرت عمر نے اس کا نقد فیصلہ کیا۔ واہ، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کمیٹی بنا دو، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے 4 بندے اکٹھے کرو، انہوں نے کہا ایسا غدار، اس کے لیے وہی موقع پہ آنی چاہیے تلوار۔ اسی لیے سچ کہا اعلیٰ حضرت نے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ سبحان، اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ کے فیصلے کو اتنا محترم کیوں جانتے ہیں؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ آخر حضور بھی بندے ہیں، حضور کا فیصلہ ایک بندے کا فیصلہ ہے، ایک بندے کے فیصلے کے بعد کسی دوسرے بندے سے مشورہ ہو سکتا ہے، لیکن فاروق اعظم نے نہ سوچنے کا موقع دیا ہے، نہ فاروق اعظم کے دماغ میں یہ بات آئی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی زبان سے حق کے سوا کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ سبحان، سبحان، اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ جتنے منٹ گمری واٹ سے لے کر جارج سیل سے لے کر اور یہ موجودہ
مسٹر یہ ٹیری جونز، یہ امریکہ کے ڈاگ تک، یہ جتنی پوری کی پوری قطار ہے، مختلف برقے بدل کے، مختلف انداز بدل کے، الفاظ بدل کے، آہنگ بدل کے، رنگ بدل کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ حسد اور بغض سے بھرے ہوئے یہ جتنی اولاد یہود و ہنود، یہ جتنے مردود، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ انہیں قد ہے، ان کے دل میں بغض کے پھپولے ہیں، ان کے اندر من میں کینسر کے پھوڑے ہیں۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو تکتے ہیں تو پھر یہ حضور علیہ السلام کی عزت کو گھٹانے کے لیے کبھی دائیں سے وار کرتے ہیں، کبھی بائیں سے وار کرتے ہیں۔ اور جس طرح میرے محترم قبلہ قادری صاحب نے فرمایا کہ موجودہ ٹیری جونز نے امریکہ کی چھتری تلے جو وار کیا ہے، یہ بہت کاری وار کیا ہے، اور اس کے لیے مجبور ہو گئے ہم اس ستمگر سے، جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے۔ زمین بانج نہیں ہوئی، زمین کے سینے پر صلاح الدین ایوبی کی روح کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں نور الدین زنگی ہوگا، کہیں نہ کہیں علم الدین ہوگا، اور جس نے بھی رسول اللہ کی عزت و ناموس کے اوپر اٹیک کیا ہے وہ زمین کے سینے پر پھر آزادی کے ساتھ چل نہیں سکا ہے۔ سلمان رشدی کو VVIP بنا کر رکھا گیا ہے، اس کو سر کا خطاب دے کر، کلغی لگا کر، تاج اس کے سر پر سجا کر، اس کو جس احترام اور عزت کا اس کے ساتھ مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن وہ دنیا کا مردود چوہا اپنی بیل سے نکل کر باہر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ زندگی کا ٹمٹماتا چراغ، یہ محمد عربی کے غلاموں کے یہ غیرت و حمیت کے طوفانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکتا ہے اور نہ جل سکتا ہے، اس لیے کہ تمہارے آگے کسی کا چراغ جل نہ سکا۔ سبحان جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عجب بات یہ ہے وہ عمر جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کو یہ حرمت اور تقدس دیتے ہیں، اس عمر کو یورپ گریٹ عمر کا نام دیتا ہے۔ اب دوہری چال دیکھیں، دوہرا رنگ دیکھیں، غلام جو رسول اللہ کے دروازے دریوزہ گر ہے، جو رسول اللہ کے ٹکڑے در کے ٹکڑے کھا کھا کے پلا ہے، جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلا ہے، جس کو رسول اللہ نے آفتاب رسالت کی چند کرنیں بخش کے اسے عمر بنایا ہے، اس کو تو گریٹ عمر کہتے ہو، اس کے تو قوانین کو عظیم سمجھ کر عمر لا بنا کر اپناتے ہو، اور اس گریٹ عمر کو تو گریٹ کہتے ہو، لیکن جس کو عمر جس نے بنایا ہے اس کے اوپر آوازیں کستے ہو، اس کے اوپر پھبتیاں کستے ہو۔ عجیب مزاج ہے، عجیب سوچ ہے، عجیب دانش مندی ہے، عجیب سکالر ہیں یہ کہ ایک غلام کو گریٹ کہہ کر پکارتے ہیں، اور پھر جارج برنارڈ شاہ ہو یا گویٹے، بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے دانشور جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت عمر وہ عظیم آدمی تھا، اگر زمین کے سینے پر عمر زندہ رہتا تو دنیا کے چپے چپے پہ اسلام ہوتا۔ وہ عمر جس کی پوری زندگی رسول اللہ کی ایک نظر کرم کی مرہون منت ہے۔ سبحان حضرت عمر خود کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ میں تو 10 بکریاں چرانے کے قابل نہ تھا، میں تو 10 بکریوں کو کنٹرول کرنے کے قابل نہ تھا، ایک منزل پہ آپ رو کے بیٹھ گئے۔ 10 ساتھیوں نے پوچھا عمر تو آج تک اس قدر رویا نہیں، تیرا یہ حال کبھی ہویا نہیں، اس طرح تو بلک بلک کے بچوں کی طرح کبھی نہیں رویا، لیکن آج تو 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 2 سپر پاورز کو تیرے گھوڑوں کی ٹاپوں نے روند کے رکھ دیا ہے، دجلہ و فرات کی خونی لہروں کو تیرے غلاموں نے، تیرے ساتھیوں نے، تیرے فوجوں نے، تیرے سپاہیوں نے اس کو
زنجیریں ڈال دی ہیں، بحر ظلمات کے کو زنجیریں ڈال دی ہیں، ان حالات میں تو روتا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر نے فرمایا آج میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے کسی کا خوف ہے، کسی کا ڈر ہے، یا کوئی آنے والا خوف رلا رہا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یادش بخیر کوئی یاد آ گیا، بیٹھے بٹھائے جی کیوں تلملا گیا۔ وہ عمر روتے روتے کہا آج مجھے کسی کا کرم یاد آیا، کسی کے مہربانی یاد آئی۔ کہا یہی جگہ تھی، حضرت عمر نے کہا یہی جگہ تھی، میں جوان تھا، میرے بازو میں طاقت تھی، میں عکاظ کے میلے کا پہلوان تھا، میرے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، بڑے سے بڑے پہلوان کی گردن پہ رکھتا تھا، میں اس کو سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ اس وقت جوانی تھی، میرے باپ نے میرا شباب دیکھا، میری جوانی کی مستی دیکھی، مجھے 10 بکریاں پکڑائیں اور کہا جا ان کو چرا۔ میں 10 بکریاں لے کے یہیں آیا، ایک کو پکڑا، دوسری بھاگی، دوسری کو پکڑا، تیسری بھاگی، شام تک بکریوں نے مجھے دوڑایا، لیکن مختصر سا ریوڑ میرے قابو میں نہ آیا۔ میرا باپ میرا تماشا تکتا رہا، جب میں 10 بکریاں قابو نہ کر سکا، میرے باپ نے میرے منہ پہ تماچا مارا کہ جوان بنا پھرتا ہے، 10 بکریاں تیرے قابو نہیں آتی۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جوانی تھی، تن تنا تھا، ہم ہما تھا، طاقت تھی، 10 بکریاں چرانے کے قابل نہ تھا۔ اب بڑھاپا آیا ہے، کمر خمیدہ ہو چکی، سینے میں وہ طاقت نہ رہی، ہاتھ میں لرزہ طاری ہے، لیکن 25 لاکھ مربع میل پہ میری حکومت ہے، اور آج کوئی دریا میرے اشارے کے بغیر چل نہیں سکتا، کوئی پھول میرے آرڈر کے بغیر مہک نہیں سکتا، کوئی بلبل میرے آرڈر کے بغیر چہک نہیں سکتا۔ تو دل یہی کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ یعنی تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ آج یورپ کے یہ بڑے بڑے اسکالر، یہ باہر سے لے کر اندر تک عمر کو تو گریٹ عمر کہتے ہیں، عمر کے قوانین کو عمر لا بنا کر اپناتے ہیں، اور وہ مہاتما گاندھی، وہ ہندو کی آندھی جس کے لفظ آج بھی تاریخ کے سینے پہ ثبت ہیں، اس نے کہا تھا لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر، کہ اپنے جوانوں کو، اپنی یوتھ کو 1930 کے اندر گاندھی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھول جاؤ راما کو، بھول جاؤ کرشنا کو، اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو پھر عمر کو اپنا نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، لیٹ اس ٹیک دا ایگزامپل آف عمر۔ کیا مطلب ہے کہ جس کو ہند سندھ عرب عجم مشرق مغرب گریٹ عمر کہتا ہے، وہ عمر خود کہتے ہیں کہ بس محمد عربی کی ایک نگاہ ہوئی، دنیا میں میری واہ واہ ہوئی۔ پنجابی میں ٹھیک کہا کسی نے، اس نے کہا واہ وکانیاں میں تیرے نام یوں تو نہیں تے کون کمینی نو جاندہ سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا تے تیرے نام نو جگ سناندہ سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینو آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو ہے در سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی حضرت عمر تفسیر روح البیان میں، تفسیر ضیاء القرآن میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت عمر کا دور تھا، ایک مسجد کا امام حضرت عمر فاروق کے حکم سے پکڑا گیا، آپ کی عدالت میں لایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نماز صبح میں ہر روز سورہ عابسہ کیوں پڑھتا ہے؟ اب ظاہر ہے قرآن کی صورت ہے،
قرآن کی صورت پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے. کوئی بھی آدمی کسی ایک صورت سے محبت جتلا سکتا ہے، اس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، چاہے ہر روز ساری زندگی وہی صورت پڑھے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ تو یہ صورت کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا مجھے یہ صورت پسند ہے، بہت پسند ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عادل عمر، جن کا عدل مشہور ہے زمانے میں، آپ نے تلوار بے نیام کی، فرمایا تجھے قرآن کی یہی صرف یہی صورت پسند ہے، لگتا ہے تیرے سینے میں نبی کی توہین کا گند ہے، اس لیے تو اس صورت کو پڑھتا ہے، کیونکہ بظاہر تیرے دل کے اندر میرے نبی کے خلاف، تیرے دل کے اندر میرے نبی کے خلاف اہانت اور توہین کا جذبہ چھپا ہے. اس آیت کو عموماً لوگ پڑھ کر یہ کہتے ہیں نبی کو اللہ نے عتاب کیا ہے، عتاب کیا ہے. فرمایا تو اپنے من کو سکھاتا ہے اور تجھے اس لیے یہ جملہ پسند آتا ہے، تو پھر عمر یہ فیصلہ سناتا ہے کہ تو دنیا سے جاتا ہے. واہ. اگر کوئی بندہ حضور کی توہین، اذیت، تکلیف دینے کی نیت سے، گستاخی کی نیت سے قرآن کی آیت بھی پڑھ دے، تو فاروق اعظم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو دنیا سے فنا کر دو، اس کو تباہ کر دو، یہ زمین کے سینے پہ بار ہے، یہ قاری ہے قرآن کا پھر بھی غدار ہے. یہ عمر فاروق کا فیصلہ ہے. اب آپ سوچیں، جو قرآن مجید کی آیت پڑھے اس نیت سے کہ تاکہ نبی کی عزت گھٹے، وہ اس زمین پہ بھار ہے، اس کی زندگی کا چراغ دنیا میں نہیں جلنا چاہیے، تو پھر یہ قانون ہر مردود پہ چلنا چاہیے، چاہے وہ اروار ہے یا پار ہے. جو بھی نبی کا غدار ہے اس کے لیے فاروقی تلوار ہے. موسم، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جذبہ عمر ہے، یہ اس عظیم صحابی حضرت عمر کی سوچ ہے. اور عمر کو مشرق و مغرب گریٹ مان چکے ہیں. اب جسے گریٹ مانتے ہو پھر وہ ہر طرف سے گریٹ ہے. اس عظیم عمر، اس عادل عمر، اس کی یہ ہے نظر. اب کیوں ہیں یہ مشرق مغرب والے بے خبر؟ یہ ہے عمر. سبحان. اس لیے یہ نہیں ہے کہ کانے کی طرح ون سائیڈڈ. یہ لگتا یہ ہے کہ یہ امریکن سکالر کانے ہیں، کانے، بلکہ سارے مغرب کے یہ بڑے بڑے جو نام نہاد سکالرز ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کا دماغ بھی آدھا ہے. یہ ایک آنکھ رکھتے ہیں دجال کی طرح، دوسری آنکھ ہے ہی نہیں. ورنہ اگر آنکھ کھولتے اس عظیم نبی کے بارے میں کبھی فاؤل نہ بولتے. جب زبان کھولتے حیا سے کھولتے، ادب سے کھولتے. لیکن حیا کہاں، شرم کہاں، بے دینوں میں دین، دھرم کہاں، بے شرموں میں شرم کہاں، بے حیاؤں میں حیا کہاں، بے وفاؤں میں وفا کہاں. سبحان. اور ہم جھولیاں پھیلا کے ان سے وفا مانگتے پھرتے ہیں کہ تم وفا کرو، تم وفا کرو. لیکن ہم ان کے سامنے اگر جاتے ہیں، ان کی امبیسیوں کے سامنے، ان کے ہاؤسز کے سامنے، ہم اس لیے نہیں جاتے کہ یہ وفا کریں گے. کہنے والے نے کتنی عجب بات کہی. اس نے کہا تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو بے وفا کہاں تک ہے. ہم تو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بے بھرم بھی ہیں، یہ بے دھرم بھی ہیں. ان میں نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ وفا ہے. ان کا دن بھی کالا سیاہ ہے، ان کے دل میں بھی روشنی نہیں ہے. یہاں شعلہ ہے لیکن طور نہیں ہے، یہاں کلمہ ہے اس میں نور نہیں ہے. ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہیں. اس لیے کہ جو محمد